دیکھیے، روزہ کو حدیث میں اور قرآن میں صوم کہا گیا ہے۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں رکنا، یعنی ایبسٹیننس۔ تو روزے کی حقیقت ہے اپنے آپ کو روکنا انوانٹیڈ چیزوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ ایک بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے اسلامی زندگی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضرت آدم سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ تم جنت میں رہو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو وہ بھی ایک روزہ تھا۔ جنت میں سب کچھ آپ کے لیے ہے لیکن اس سے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو خدا نے جو بنایا ہے تو اس کے اندر بہت سی خواہشیں ہیں، ڈیزائر ہیں، اور اس دنیا میں جس کو امتحان کے طور پر بنایا گیا ہے تو اس میں بار بار بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مثلا اشتعال انگیزی ہے، کسی نے گالی دے دیا، کسی نے نقصان پہنچایا، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ناموافق چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہاں کیا کریں؟ تو وہاں پر خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کو تھامیں، اپنے کو روکیں۔ یہ نہیں کہ ریئیکٹ کرنے لگے، لڑنے لگے، فوراً رد عمل ظاہر کرنے لگے۔ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ ناموافق چیزوں سے الجھ گئے تو آپ اپنی ترقی کا جو پروسیس ہے اس کو آپ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، یہ سب کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹریکشن سے بچنا۔ جو چیزیں آپ کو منحرف کرنے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، تو اسی کی تربیت ہے روزہ۔ روزہ کا رکنے کی تربیت ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ یہ سیلف ڈسپلن کی تربیت ہے، اپنے آپ کو نظم میں رکھنا، ڈسپلن میں رکھنا۔ تو سیلف ڈسپلن یا سیلف کنٹرول کی تربیت ہے روزہ، اور زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے سیلف ڈسپلن کی۔ جو ترقیاں ہمیں کرنی ہیں ان ٹرم آف اسپریچول ڈیولپمنٹ، ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، وہ ہو نہیں سکتی اس کے بغیر کہ آپ سیلف ڈسپلن کا طریقہ اختیار کریں۔